حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کے بابا ہیں، ہمارے سب کے روحانی بابا ہیں، کل اولیاء کے روحانی بابا ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایک بڑی لطیف بات کی، وہ سن لیں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ چاہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو جائے، آپ خواہش کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بن جائیں، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ سمجھایا کہ ایسے اگر بننا چاہو تو کیسے بنو گے۔ فرمایا کن مع الخالق بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس۔ یہ ایک جملہ ہے حضور غوث پاک کا، اس میں یہ سارے مضامین کو آپ نے سمو دیا۔ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ، اے بندے اللہ کے ساتھ ایسا ہو جا کہ تیرے اور مالک کے معاملے کے درمیان مخلوق نہ رہے۔ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کر، عبادت کر، اللہ کا ذکر کر، اللہ کی طاعت کر، اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ کی محبت اختیار کر، ذکر کر، تسبیح کر، اللہ کے لیے جو تسبیح، عبادت، ذکر، تحلیل، تقوی، پرہیزگاری اختیار کر، جو بھی کر اللہ کے لیے جب کرے تو اس طرح کر کہ کوئی مخلوق کا وجود نہ رہے درمیان میں، ایسے سمجھ کہ مخلوق ہے ہی نہیں، نہ آپ کو کوئی دیکھنے والا ہے، نہ اچھی نیکی کا کام دیکھ کر تعریف کرنے والا ہے، نہ دیکھ کر برائی کرنے والا ہے، نہ آپ کی عبادتیں اور تسبیح دیکھ کر نہ کوئی آپ کی تعظیم میں اضافہ کرنے والا ہے، نہ عبادت کی کمی دیکھ کر تعظیم میں کمی کرنے والا ہے۔ مخلوق کو نکال دے کہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، خلق کو نکال کر اللہ سے تعلق جوڑ، اور جب تو وَكُن مَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْسٍ، اور جب تو اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے، تنظیمی تعلق ہے، تحریکی تعلق ہے، منہاج القرآن کا تعلق ہے، MSM کا تعلق ہے، یوتھ لیگ کا تعلق ہے، علماء کونسل کا تعلق ہے، ویلفیئر سوسائٹی کا تعلق ہے، پیٹ کا تعلق ہے، ویمن لیگ کا تعلق ہے، پڑوسیوں کا تعلق ہے، رشتہ داروں کا تعلق ہے، استاد شاگرد کا تعلق ہے، دوستوں کا تعلق ہے، سسرال کا سمدیوں کا تعلق ہے، قریبیوں بعیدیوں کا تعلق ہے، دوست دشمن کا تعلق ہے، اہل معاشرہ کا تعلق ہے، دفتر والوں کا تعلق ہے، مخلوق جیسی بھی ہے، جیسا بھی تعلق ہے، جس قسم کا۔ فرمایا جب تم اللہ کے بندوں سے مخلوق سے تعلق کرے تو مخلوق سے تعلق کے وقت بلا نفس، اپنی ذات کو، میں کو نکال دے، نفس کو نکال دے، نفس ہے ہی نہیں۔ اب جب دوسرا تیری شکوہ کرے گا، تیری غیبت کرے گا، تیری چغلی کرے گا، تجھے برا بھلا کہے گا، تو تمہیں برا تبھی لگے گا نا کہ نفس ہوگا۔ برا بھلا تو میں کو ہی لگتا ہے نا، وہ کافر میں ہوگی، وہ سنے گی تو تمہیں اشکل دے گی کہ دیکھو تمہاری غیبت کی، چغلی کی، تمہاری سازش کی، یہ کیا فلاں کیا۔ نفس ہوگا تو تمہیں اچھالے گا نا، اکسائے گا۔ اور اگر بلا نفس کن مع الخلق بلا نفس، نفس کو نکال دے اور میں کو قتل کر کے، ذبح کر کے باہر پھینک دے تو نہ میں رہے گی، نہ سنے گی، نہ تمہیں اکسائے گی۔ تو مخلوق سے تعلق کر نفس کے بغیر، اور اللہ سے تعلق رکھ خلق کے بغیر۔ یہ سادہ سے دو کام ہیں، زندگی اگر انہی دو کاموں پہ لگا لو تو آپ جیسا ولی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ رہتے ہیں نا جی کوئی ولی کی تلاش ہو، ولی کی، خود کیوں نہیں بن جاتے؟ ولی کو تلاش کرتے ہیں، ولی کو اپنے اندر تلاش کرو، اللہ کے ولی کو اپنے اندر تلاش کرو۔ ہر ایک کے من میں ایک ولی ہو سکتا ہے، اگر اس کا اللہ سے تعلق بغیر مخلوق کے ہو جائے اور مخلوق سے تعلق بغیر نفس کے ہو جائے، ہر شخص ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ ایسوں سے دوستی کرتا ہے۔